اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ پیچھے غزوات کا ذکر ہوا ہے، یعنی جنگ احد کا اور جنگ بدر کا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ جنگوں کے اندر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی قربانی بندہ دیتا ہے، یا مال کی یا جان کی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے اندر بھی سود کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے تیسرے پارے کے اندر سود کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اب یہاں پھر دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، لا تأکلوا الربا، فرمایا سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یاد رکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا اور سود لکھنے والا، ان تینوں پر لعنت ہے، اور یہ تینوں برابر کے اندر، گناہ کے اندر برابر کے شریک ہے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دے رہا ہوتا ہے، دوسرا لے رہا ہوتا ہے، تیسرا ویسے درمیان کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تینوں بندے، چاہے کوئی سود دے رہا ہے، سود لے رہا ہے، اور درمیان میں جو بیٹھ کے گارنٹیاں دے رہا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی گناہ کے اندر اتنا ہی شریک ہے جتنا دینے اور لینے والا شریک ہے۔ اب گناہ کتنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا گناہ جو ہے وہ 73 درجے گناہ زیادہ ہے، دوسرے گناہوں سے 73 درجہ جو ہے وہ سود کا جو گناہ ہے وہ زیادہ ہے، اور سب سے چھوٹا درجہ سود لینے پر اتنا ہے کہ جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ٹھیک، تیسری حدیث پاک دیکھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سود کا 1 روپیہ لیتا ہے، فرمایا کہ وہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سود کے 1 روپے لینے کا گناہ ہے۔ یعنی اگر ایک شخص 36 بار زنا بھی کر لے تو اس کا گناہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا سود پر 1 روپیہ لینے کا گناہ ہے۔ اب چوتھی حدیث پاک دیکھیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات جب میں گیا نا، تو وہاں پہ میں نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے جو پیٹ تھے نا وہ گھروں کے برابر تھے، یعنی جس طرح گھر بڑا ہوتا ہے اسی طرح کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے تھے اور اس کے اندر سانپ دوڑ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور کھانے والے لوگ ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ سود کی حرمت کے اندر یہ 3-4 حدیثیں ہیں، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ سود کا گناہ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ ماں کے ساتھ زیادتی کون کرتا ہے؟ ماں کے ساتھ زنا کون کرتا ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام نے بطور مثال کے بیان فرمایا جس طرح کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، فرمایا کہ اگر کوئی بدبخت ایسا کر بھی لے تو کتنا بڑا اس نے گناہ کیا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ بھی چھوٹا گناہ ہے، سود اس سے بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے، سود کو مختلف نام دے کر جو ہے وہ جناب جائز قرار دیا جاتا ہے، کبھی بیمہ پالیسی کے نام پر، ٹھیک ہے جی، کبھی انشورنس کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر، کبھی کسی چیز کے نام پر جو ہے وہ اب تو مختلف سود کا نام نہیں لیتے ہیں، بلکہ کیا کیا ہے انہوں نے سود کا نام بدل کے جو ہے وہ مختلف نام رکھ کے جو ہے وہ لوگوں کو سود لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، اور اپنی طرف سے یہ سمجھتے کہ جی یہ تو سود بنتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب خود اندازہ کر لیں کہ سود کا یہ حال ہے، اور ہمارا تو پھر پورا ملک ہی سود پر چل رہا ہے، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے وہ عام بندے ہو۔
ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس چیز سے بچ جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، فرمایا کہ اس آگ سے بچ جاؤ جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جہنم بنائی گئی ہے وہ بیسیکلی جو بنیادی طور پر جو اس کی جہنم کی جو تعمیر ہے وہ کفر کے لیے کی گئی ہے، کافروں کے لیے کی گئی ہے۔ اب کوئی سود کھا کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے تو اس میں پھر کس کا قصور ہے؟ یعنی کیسے ان دو آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا کہ سود سے بچ جاؤ، پھر فرمایا جہنم سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے جہنم تمہارے لیے تیار نہیں کی ہے، جہنم مسلمان کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، مسلمان کے لیے تو جنت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اب کافروں والے عمل کر کے، سود کھا کے، شراب پی کے، زنا کر کے، قتل کر کے، ڈکیٹی مار کے، ٹھگی مار کے اگر کوئی شخص اب اپنے آپ کو جہنم میں ڈال ہی جا رہا ہے تو پھر اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جی میری تو پھر تقدیر ایسے لکھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہارے لیے کتاب بھیج کے، نبیوں کو بھیج کے تمہیں بتا دیا کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جو الٹا راستہ ہے۔ تو اب کوئی شخص اپنے آپ کو چلا ہی غلط راستے پر اور پھر اپنی تقدیر پر جو ہے وہ غصہ نکالنا شروع کر دی، میری تو تقدیر میں ہی ایسے لکھا تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے، یعنی اپنے آپ کو ڈالنا سود کے راستے پر، شراب کے راستے پہ، زنا کے غلط راستے پہ ڈال کے اور پھر سارا شکوہ تقدیر پر ڈال دینا۔ حدیث پاک ہے نا جی، ماہ رمضان کے اندر شیطان جو ہے وہ باندھ دیے جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر شیطان باندھ چکے ہیں تو آج اس مہینے کے اندر بے برکتی کیوں آ چکی ہے؟ اس مہینے کے اندر بےایمانی کون کر رہا ہے؟ کہ آپ بھی شیطان پر ہم ڈال سکتے ہیں جی سارا کو شیطان کروا رہا ہے؟ بلکہ جتنی زیادہ بےایمانی اسی مہینے کے اندر مسلمان کر رہا ہے، اور خاص کر پاکستان کا، تو اس میں میرا خیال ہے کسی اور ملک کا کر ہی نہیں رہا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی نا جی؟ اب شیطان پر کیسے ڈالیں گے؟ چلو قیامت کے دن یہ بےایمانی کر بھی لیں ہم، اول تو ہو نہیں سکتی ہے، لیکن اگر چلو یہ ٹھگی بھی لگا کے دیکھ لیں کہ 11 مہینے کا آپ بنڈل جو ہے وہ سارا شیطان پر ڈال دیں، شوال سے لے کر شعبان تک آپ 11 مہینے کا سارا قصور شیطان پر ڈالیں۔ جی ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تو حاجی تھے، نیک پاک لوگ تھے، ہمیں تو شیطان نے سارا بیڑا غرق کرایا ہے۔ آگے سے یہی جواب مل جائے چلو پھر چلو 11 مہینے تو شیطان نے کروایا، تو ماہ رمضان کے اندر کس نے کروایا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ چلو 11 مہینے سارا قصور ہی آپ شیطان پہ ڈال دو۔ یہ حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں بندہ یہ عرض کرے گا نا مالک میں نے نہیں کیا، سارا کو شیطان نے کروایا ہے، تو رب فرمائے گا شیطان کو لاؤ۔ ہاں بھائی تو نے کروایا ہے، تو شیطان عرض کرے گا پروردگار اس سے پوچھ میں اسے نظر آیا تھا، میں اسے بازو پکڑ کے لے گیا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ تو جو ہے قیمتیں ڈبل ٹرپل چرپل کر دے، میں نے اسے کہا تھا کہ 200 کی چیز جو ہے وہ 1000 روپے کی کر دے، میں اسے ایسے ہاتھ پکڑ کے سینما کی طرف لے گیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے اس کی فلمیں دکھائی تھی، ہاتھ پکڑ کے اسے کہا تھا کہ تو گانے سننا شروع کر دے، پوچھ اس سے، مجھے بتائے شیطان کا دعویٰ زیادہ مضبوط نہیں؟ اب کیا بنے گا؟ اس کو بھی پیچھے رکھ دے۔ جب بندہ مکر جائے گا نا کہ مالک میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں جو میرے کھاتے میں لکھ دیے گئے، پھر کیا ہوگا؟ مال یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، رب منہ پر مور لگا دے گا، ہاتھ سے پوچھے گا ہاں کیے کہ نہیں کیے۔ پھر چلو شیطان تو دفع کرے نا، وہ تو ویسے ہمارا دشمن ہو گیا۔ جب ہاتھ، یہ ہاتھ جن ہاتھوں کے ساتھ ہم گن گن کے رکھتے ہیں نا، ہے جی یہ سورت پڑھتے رہتے ہیں نا ویل لکل ہمازۃ لمازہ، کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ جی جمع مالہ وعددہ، میں اس کی خرابی ہے جو پیسے گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا کہ ساری زندگی پیسہ اس کے ساتھ رہے گا۔ ہم نے صورتیں، میں بار بار کہتا ہوں نا، صورتیں صرف ہم نے رکھی ہے اس لیے کہ فلانی صورت پڑھو 10 قرآن پاک کا ثواب، فلانی صورت پڑھو 6 قرآن پاک کا ثواب، فلانی صورت پڑھو 11 قرآن پاک کا ثواب، لیکن اس کے اندر کبھی نہیں غور کیا یحسب ان مالہ اخلدہ، روز پڑھتے نماز کے اندر، تقریباً ہر مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، لیکن غور تو کر کے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، فرمایا جو بندہ پیسے گن گن کے رکھتا ہے نا، آگے ٹھیک ہے کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس یہ پیسہ رہ جائے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آگے دیکھیں، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تمہارے اوپر رحم کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پیچھے جہنم اور ساتھ ہی ساتھ جہنم کے ساتھ سود سے بچنے کے بعد کہا گیا کہ ہاں ایک صورت ہے بچنے کی کہ تم جہنم سے بچ سکتے ہو، وہ کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟
اطاعت کر لو. لعلکم ترحمون، اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے اوپر رحم کر لیا جائے گا. یعنی سود کے بعد، جہنم کے بعد اب ایک نکلنے کا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ تم سود کی طرف نہ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کر لو. ہم کون سی بات ہے جس بات کے اندر ہم اطاعت کر رہے ہیں؟ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ فرما برداری کے اندر، تابع داری کے اندر. یعنی جو حکم ملا چپ کر کے اسی کو مان لیا. نبی نے فرمایا تھا نماز پڑھنا، ساری گئی. نبی نے فرمایا تھا روزے رکھ لینا، وہ بھی گئی. اب اللہ کے فضل سے تراویح بھی گئی. ٹھیک ہے. اور اوپر سے ایسے مفتی اعظم اور شیخ الہند نکل آئے سارے. ٹھیک ہے. سب نے یہ فتویٰ نکالے کہ تراویح کے بغیر بھی نماز ہو جاتی، روزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے مفتی اعظم، کوئی 12 پڑھ کے نکل جاتا ہے، کوئی 16 پڑھ کے نکل جاتا ہے، کوئی 6 پڑھ کے نکل جاتا ہے، کوئی 11 پڑھ کے نکل جاتا ہے، کوئی 12 پڑھ کے نکل جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج کے دور تک کسی ایک عالم دین نے فتویٰ نہیں دیا تھا کہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، لیکن فتویٰ نہیں دیا. اگر تراویح اتنی ہی غیر ضروری ہے تو پھر حضور نے کیوں پڑھی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھی ہے نا. اگر تراویح اتنی غیر ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ جو رکھا جا سکتا ہے، پھر حضور کیوں پڑھتے رہے ہیں؟ پھر صدیق اکبر کے دور کے اندر کیوں پڑھی گئی ہے؟ فاروق اعظم نے تو پھر ویسے حد کر دی ہے. جب آپ باہر سے گشت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہر بندہ علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھ رہا ہے، تو فاروق اعظم نے فرمایا یار جو علیحدہ علیحدہ جو پڑھ رہے ہیں سب کو اکٹھا کر کے جماعت ہی کروا دو. ٹھیک ہے. ایک زمانے کے اندر کسی علماء کا کسی بات پر، کسی مسئلے پر اتفاق ہو جائے نا، تو وہ مسئلہ امت پر ایسے ہی فرض ہو جاتا ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض کیا ہو، کیونکہ علماء جو ہے نائب انبیاء کے. بات سمجھ آئی نا. تو یہاں ایک زمانے کی بات نہیں ہے، فاروق اعظم سے لے کر آج کے دور تک تراویح باجماعت پڑھی جا رہی ہے اور کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. اگر اتنا ہی ایڈوانس ہم ہو چکے ہیں کہ تراویح کے بغیر اگر روزہ ہو جاتا ہے تو 1400 سال فاروق اعظم سے لے کر آج تک تراویح باجماعت پڑھی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے تو پھر پوری امت پڑھتی کیوں آ رہی ہے؟ پھر حضور نے کیوں پڑھی ہے؟ کہ ہمیں وہ ایک جوید غامدی ہے خبیث قسم کا بندہ، اس نے ٹی وی پر بیٹھ کے یہ سب سے پہلے یہ بھونکا ہے کتے کی طرح. اس نے کہا یہ تراویح کا روزے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ یہ مسئلہ علماء نے نہیں بتایا. کیا علماء نہیں جانتے؟ ان کا پتہ ہے علماء کو کہ یہ قوم فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ جب ایسے مسائل بتائے جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ قوم ویسے ہی چلی جائے گی. نتیجہ یہ دیکھ لیں آپ کہ آج پورا پاکستان تراویح چھوڑ چکا ہے. پہلے ہفتہ عشق رسول تھا، اب ایسی فاسٹ ترین بخشش ملی ہے کہ پہلے ہفتے کے اندر سارے فارغ ہو گئے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے امام بخاری، امام اعظم ابو حنیفہ، یاری والا پیر، جی پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تراویح کے بغیر جماعت ہو جاتا روزہ ہو جاتا ہے. لیکن کسی عالم نے نہیں کہا، سارے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ کیونکہ یہ حکمت ہے کہ جب آپ عوام کو تھوڑی سی بھی سہولت دیں گے وہ اس کا فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی. آپ دیکھ لیں نتیجہ کیا نکلا. اہل حدیثوں نے ایک مسئلہ نکالا تھا کہ 8 تراویح ہوتی ہے، اس سے پہلے 20 پڑھتے آ رہے تھے. نتیجہ یہ نکلا ہے جب انہوں نے 8 نکالی قوم نے 12 نکال لی ہیں. سمجھ آئی؟ اہل حدیثوں نے جب یہ مسئلہ نکالا نا کہ تراویح کتنی ہے 8. اب اچھا چلے وہ انہوں نے تو اپنا مسئلہ علم کی بنیاد پر چلو نکالا، اگرچہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن ان کے اس مسئلے نکالنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بریلوی اور دیوبندی علماء جو ہے وہ 20 پر آ رہے تھے، اہل حدیثوں نے 8 نکالی ہے. عوام کیونکہ دونوں سے تینوں فرقوں سے کیونکہ مفتی اعظم ہے، عوام خود شیخ الاسلام اور شیخ الہند ہے، انہوں نے 12 پر ہی نکال لی ہے. چل ٹھیک بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ مسئلہ بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی بچنے کی ایک ہی صورت ہے، کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. تم پر رحم ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، دوسری کوئی صورت رحم کی نہیں ہے. جیسے میرے نبی نے زندگی گزاری ہے، دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ کو فرمایا تھا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب. حضور نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں نا تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلا کریں. لیکن اس کے باوجود اما عائشہ صدیقہ فرماتے کہ 2 مہینے تک ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. کیوں؟ کیونکہ پکانے کے لیے کچھ ہوتا تو آگ جلائی جاتی نا. جب پکانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو پھر کیسے آگ جلائی جاتی؟ مقصد کیا ہے کہ حضور نے یہ جو ساری زندگی اختیاری طور پر گزاری ہے، کس لیے گزاری ہے؟ فرمایا کہ امیروں کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے کہ کم سے کم میرا غریب امتی یہ نہ سمجھے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا. فرمایا کہ جب اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میرے پاس پیسہ ہوتا پتہ نہیں میں کیا کر دیتا، وہ میری زندگی کو دیکھ لے.
سب کچھ ہونے کے باوجود، یعنی مختار کل ہونے کے باوجود، ساری کائنات کے حضور مالک ہے، اس کے باوجود بھی حضور نے کیسی زندگی گزاری ہے تاکہ میرا غریب امتی جو ہے نا وہ بھی مجھے دیکھ کر اپنی زندگی گزار سکے۔ آگے دیکھیں، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا تھوڑے سے فائدے کو نہ دیکھو، ہے جی سود کھا کھا کر جو ہے وہ جناب 1 روپے کے بجائے 500 1000 روپیہ 2000۔ اب دیکھیں ظلم کتنا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو 5000 کا سود دے رہا نا اور اس کے ساتھ وہ مدت بھی مقرر کر دیتا ہے، بھئی 2 مہینے بعد تو واپس کرنے ہیں، کتنے کرنے ہیں؟ مثال کے طور پر 5100 روپے واپس کرنا ہے۔ اگر اس نے 2 مہینے کے اندر 5100 واپس نہیں کیا تو اب یہ 100 روپیہ اپنی طرف سے اصل ملا لیتا ہے، کہتا ہے جی اب کیونکہ یہ تو نے نہیں دے سکا فلہذا 5100 کے اوپر جو سود لگے گا وہ الگ لوں گا میں۔ پہلے 100 روپے سود بنایا، اب 100 کو اپنے 5000 کے ساتھ ملا کر اگلا جو ہے وہ پھر سود ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، چونی اکٹھے کرتے پھرتے ہو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جو ہے وہ جلدی جلدی دوڑ کے آؤ۔ کہ کیسی ہے؟ فرمایا ایک تو اپنے رب کی بخشش کی طرف جاؤ، جلدی جلدی کرو، وَجَنَّاتٍ، اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا یقین کرے ہم نے ہر وہی کام پٹھا کیا ہے۔ جن چیزوں سے رب بچاتا ہے ہم نے انہی چیزوں کی طرف جانا ہے، اور جو چیزوں رب کے دیکھیں نا قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کی پریشانی تم نہ لو، رب نے تمہیں دے ہی دینا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ لے رزق کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں، جہنم سے جس سے بچنے کا رب نے فرمایا تھا اس کا چکر ہی کوئی نہیں کسی کے پاس۔ جو ڈیوٹی رب نے ذمہ لگائی تھی وہ چھوڑ دی ہے، جو رب کے ذمہ ہے اسی کو پکڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جناتن، فرمایا جنت کی طرف کوشش کر لو۔ ہے کیسی؟ اب ذرا جنت کی تعریف دیکھیں، فرمایا عرضها السماوات والارض، فرمایا جنت کی جو چوڑائی ہے نا، چوڑائی لمبائی نہیں، جنت کی کیا ہے جو چوڑائی ہے، عرضها السماوات والارض، 7 زمین اور 7 آسمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ بنتا ہے یہ جنت کی چوڑائی ہے۔ دیکھیں یعنی آسمان کتنا ہے، آج تک کوئی اس کو دیکھ نہیں سکا ہے۔ آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی فاصلے کی ہے، موٹائی یعنی آسمان موٹا اتنا ہے 500 سال کا ہے۔ تو جتنا آپ اس طرح کریں کہ 7 آسمان کو لائن میں رکھیں، ایک ختم ہو جائے دوسرا رکھ دے، دوسرا ختم ہو تیسرا رکھے، چوتھا رکھے، 5واں 6واں 7واں رکھ دے، پھر اس کے بعد 7 زمینوں کو لمبا بھی کر کے بچھا دے، جتنی لمبائی یہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے درمیان بنتی ہے رب فرماتا ہے یہ جنت کی چوڑائی ہے۔ منہ میں پانی آتا ہے نا؟ تو اسے حاصل کرنے کے لیے یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر دنیا کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا اور جنت دونوں کٹھی ہو جائے، نہ، ہمارے بزرگ فرماتے ایک ہی ہے، یا دنیا لے لو یا جنت لے لو۔ ما اعدت للمتقین، ہم نے یہ جو تیار کر رکھی ہے نا یہ متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، یہ خالی نعرے لگانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ متقین کی اگرچہ آگے تعریف آ رہی ہے کہ متقین ہیں کون کون سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو جنت کی جو چوڑائی ہے نا 7 آسمان اور 7 زمینوں کے درمیان، یعنی جتنا فاصلہ بنتا ہے یہ چوڑائی ہے۔ یار چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ ہے جی، حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا جی جنت آسمانوں کے درمیان ہے یا زمین کے درمیان ہے، کہاں پہ ہے؟ فرمایا آسمان کی اتنی وسعت ہے کہ جنت کو سما سکے، زمین کے اندر اتنی طاقت ہے وہ جنت کو کر سکے۔ کہا حضور پھر کہاں ہے؟ فرمایا 7 آسمانوں سے اوپر اور عرش کے نیچے، وہاں جا کے جنت ہے۔ بات سمجھی نا؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو جنت تیار کر رکھی ہے کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے۔ اب جنت تو متقین کے لیے ہے، اب ماہ رمضان کی جناب والا ٹھگیاں بھی ساری مارتا جائے اور جنت کا حقدار بھی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نا میں کہتا ہوں حقیقت ہے اپنے اندر سے نا خوش فہمی نکالے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہماری قوم کا خوش فہمی ہے۔ خوش فہمی کیا ہوتی ہے؟ ایویں خام خواہ اپنے آپ کو چوڑا کر کے رکھنا جی ہم تو جناب والا بخشے بخشائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم بخشے گئے۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک بندے نے کہا کہ میں جنتی ہوں، حالانکہ حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ جنتی ہیں، رب نے فرمایا یہ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یا رب جنہیں فرمایا یہ جنتی ہیں اس کے باوجود انہوں نے نہیں کہا کہ ہم جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ٹائٹل صرف صحابہ کرام کو ملا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو جنتی نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی اسی ڈر کے اندر گزر گئی کہ مالک کا بس صرف خاتمہ بالخیر ہو جائے پھر اس کے بعد خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔